عامر فیضآبادی صاحب بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں، میرے پاس بھی وقت نہیں کہ میں بہت کچھ شعر پڑھوں، میں گزارش کروں عالی جناب مولانا وسیع اصغر صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات سے استقبال کریں، اور جلال پور کے مومنین سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں۔ اگر اس پہ ہم بیٹھیں اور اس کو یہاں رکھیں نیچے تو کیسے اس کو ہم یہاں بیٹھیں گے یہاں ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ٹھیک ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، وسیلتنا فی الدارین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، صلوات۔ حاضرین بزم معرفت، سامعین گرامی منزلت، عاشقان سرکار احمد مختار، موالیان جناب حیدر کرار، اور عزاداران سرکار سید ابرار، صبح سے اب تک مسلسل اور پہ ہم علماء کرام کو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ علماء تو ایک سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ میں اپنے آپ کو ایک قطرے کے مانند بھی نہیں کہہ سکتا۔ علماء ایک پہاڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو ایک ذرے کے مانند بھی نہیں کہہ سکتا۔ علماء ایک بڑھتا ہوا کارواں ہیں، جبکہ میں اپنے آپ کو گرد کارواں کے مانند بھی نہیں کہہ سکتا۔ مگر یاد رہے، آیا ان کے دروازے پر ہوں جہاں آنے کے بعد کوئی قطرہ قطرہ نہیں رہ جاتا، کوئی ذرہ ذرہ نہیں رہ جاتا،
جن کے ہاتھوں پر سنگریزے آ جائیں تو قوت گویائی مل جاتی ہے۔ صبح سے اب تک مسلسل ایمان افروز بیانات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت آپ کی تعداد نہیں، استعداد دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ حسینی بارگاہ میں تعداد نہیں، استعداد دیکھی جاتی ہے۔ کربلا کے 72 ارکان کی قسم، حسین کی بارگاہ میں تعداد نہیں، صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حسین کی بارگاہ میں جذبے دیکھے جاتے ہیں، حسین کی بارگاہ میں عقیدے دیکھے جاتے ہیں، حسین کی بارگاہ میں ظاہری روشنی نہیں دیکھی جاتی، حسین کی بارگاہ میں ظاہری روشنی کو بجھا کر اندھیروں میں دوستی پرکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ساتھی وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت کا ساتھی ہو، ساتھی وہی ہوتا ہے جو مقصد کا ساتھی ہو، ساتھی وہی ہوتا ہے جو عزت کا ساتھی ہو۔ آپ دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پہلو میں بیٹھ جائے وہ ساتھی ہے، جو ساتھ چلے وہ ساتھی ہے، جو قدم بقدم چلتا رہے وہ ساتھی ہے۔ نہیں، میں ابھی دہلی سے جس فلائٹ میں آیا ہوں، تقریباً 200 لوگ اس فلائٹ میں سوار تھے، 200 لوگ میرے ساتھ تھے، مگر میرے ساتھ کوئی نہ تھا۔ میں پھر بھی اکیلا تھا، میں پھر بھی تنہا تھا، وحدہ لا شریک کی قسم میں پھر بھی اکیلا تھا، اس لیے کہ ساتھ تو بہت تھے، مقصد کا ساتھی کوئی نہیں تھا، عقیدے کا ساتھی کوئی نہیں تھا۔ تو ساتھی وہی ساتھی کہلاتا ہے جو مقصد کا ساتھی ہو، عقیدے کا ساتھی ہو، عزت کا ساتھی ہو۔ یوں تو پہلو میں بیٹھنا تو کیا، پہلو میں دفنا بھی دیا جائے تو ساتھی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اس وقت صاحبان ذوقی تشریف فرما ہوں گے۔ صبح سے اب تک ذکر حسین اور تذکرہ خاندان حسین کی عبادت سے سرفراز ہونے والے سامعین، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے لوگ جا چکے ہیں اور کتنے یہاں موجود ہیں۔ میں تو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سلام ہے ان سماعتوں کو جو فرش اعضا کے حصار عافیت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک جملہ ہدیہ کیا ہے، اور فلبدی برجستہ عامر صاحب فلبدی ایک جملہ ہدیہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ فرش اعضا پر نہیں ہیں بلکہ آپ سیدہ کے حصار عافیت میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جملہ تو محسوس کیجئے، یہ سیدہ کا مادر حسین کا حصار عافیت ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، اور سیدہ کے حصار عافیت کو کم نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ نبیوں کا نبی، جان کائنات، مجھے تو عالم، مقصد دو عالم، پیغمبر اسلام جب ضعف کی شکایت لے کے آتا ہے تو سیدہ کی چادر میں حصار عافیت ملتا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ، یا خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو فرش اعضا پر تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے یہاں پر، اور وہ یہ کہ کائنات کی سب سے بڑی تہذیب تہذیب اعضا ہے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کی سب سے بڑی تہذیب تہذیب اعضا ہے۔ عزاداری نے ہمیں بیٹھنے کے طریقے سکھائے ہیں، اٹھنے کے سلیقے سکھائے ہیں، نہیں، جینے کے آداب بھی سکھائے ہیں، مرنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ نہ لوگوں کو مرنے کے آداب آتے ہیں، نہ جینے کے سلیقے آتے ہیں۔ اس فرش اعضا نے ہمیں جینے کے آداب بھی سکھائے ہیں اور مرنے کے سلیقے بھی سکھائے ہیں۔ یہ فرش اعضا کیا ہے؟ ناز کرنا اپنے مقدر پر، اس لیے کہ یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ تخت سلیمانی کا مالا ہے جسے فرش اعضا کہا جاتا ہے۔ یہ فرش اعضا تخت سلیمانی، بساط سلیمانی کا آقا ہے جہاں تشریف فرما ہے۔ یہ فرش اعضا نہیں، عامر صاحب، یہ فرش اعضا نہیں، یہ فرش اعضا عرش معلا کا محلہ ہے، اس لیے کہ ہماری نظر میں وہی تو عرش ہے جہاں خاتون جنت آ کے بیٹھ جائیں، جہاں معصومین علیہ السلام آ کے بیٹھ جائیں۔ صبح سے اب تک آپ مسلسل اسی بیداری کے ساتھ یقیناً مجلس سے سن رہے ہیں، شعراء کرام کو آپ نے سماعت کیا، قیمتی اشعار آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نظم کی سراہی سے شراب ولایت نوش کر رہے تھے، مجھ سے پہلے بھی آپ
बेहतरीन शराब वलायत नज़्म की सुराही से नोश फरमा रहे थे और इस वक्त नसर के कासे में शराब वलायत हाजिर है। गर कबूल उफ्ता सहे इज्जो शरफ, मगर सुबह से अब तक मजलिस से सुनने वाला मजमा, मैं एक चेहरे को देख रहा हूँ, न कोई चेहरा थका हुआ है, न कोई समात थकी हुई है, न कोई बसारत थकी हुई है। जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, न कोई अकीदा थका हुआ है। आप भी बेदार, आपकी समात भी बेदार, आपका नजरिया बेदार, आपका अकीदा बेदार। यकीन ना आए तो सलवात पढ़ के देखिए, मोहम्मद आले मोहम्मद। फर्श अज़ा से महरूमी ये अच्छी अलामत नहीं होती। फर्श अज़ा पर आने के लिए मासूमाए कौनैन की ताईद ज़रूरी होती है। फर्श अज़ा पर वही आता है जिसे इनकी ताईद हासिल होती है। कुछ लोग अपने अंदाज में बात कहते हैं, मेरा अपना तरीका है बात कहने का। मैं ये चाहूँगा कि किसी आज़ादार की दिल शिकनी ना हो। दो तरह के मजमे होते हैं। एक मजमा होता है मजलिस सुनने वाला मजमा, एक मजमा होता है मजलिस देखने वाला मजमा। जो मजलिस देखने वाला मजमा होता है वो बाहर होता है, जो सुनने वाला होता है वो फर्श अज़ा पर होता है। देखिए एक बात याद रखिए और हमेशा इस बात को याद रखें, नौजवानों की खिदमत में कह रहा हूं, बेदार सामीन से दस्ते अदब जोड़ के कह रहा हूं। जो समंदर के किनारे खड़े होकर, समंदर के किनारे किनारे घूमकर समंदरों की लहरों का मुआयना करते हैं, वो लहरों को देख तो सकते हैं मगर मोती निकाल कर नहीं ला सकते। मोती निकाल के वही लाता है जो समंदर में डूबने का जज्बा रखता है। मैं जुमला हदिया कर रहा हूं, जो बाहर खड़े होकर मजलिस देखते हैं वो अज़ाए हुसैनी के समंदर की लहरें तो देखते हैं, मारिफत का मोती नहीं ला सकते। मारिफत का मोती लाता वही है जिसमें डूबने का जज्बा होता है, जो समंदर के सीने को चाक करके समंदर की तहों में उतर जाता है और फिर मारिफत का मोती लाता है। और इस मिंबर की कसम, ये समंदर ग़म हुसैन का वो है जो किसी को डूबने नहीं देता। समंदर की तह में, बहुत शुक्रिया सलामत रहे ये मजमा, आबाद रहे ये शामिल। खुदा मारिफत और तौफीकात में इजाफे फरमाए, हम सब की मारिफत और तौफीकात में इजाफे फरमाए। मैं देख रहा था कि जाहिद कानपुरी साहब बड़े शायराना अंदाज में, बड़े जोश के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ फर्श अज़ा पाने की दावत दे रहे थे, बहुत शिद्दत के साथ। खुदा उनकी तौफीकात में इजाफे फरमाए, उनकी मारिफत में इजाफे फरमाए। मेरे लिए वो काबिल इज्जत हैं, वाजिबुल एहतराम है वो, इसलिए कि जो हुसैन का है, जो हुसैन का वफादार है, उसकी जूतियां उठाना मैं अपने लिए शर्म समझता हूं, जो भी हुसैन का आज़ादार। मगर मैं ये बात अपने तरीके से कहता हूँ, अपने तरीके से ज़िंदगी के तजुर्बात और नफ्सियात और समाजियात आप मुलाहज़ा फरमाएं। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, जब वालिद का इंतकाल हुआ तो जनाजे के करीब या मैं या मेरे भाई या मेरी वालिदा या मेरे चचा या मेरी बहनें और जो करीबी अजीज थे वो जनाजे के करीब थे, जिनका ताल्लुक ज़रा कम था वो थोड़ा दूर थे। ज़रा जगाइए जहनों को, मिसाल पहुँचेगी तो पैगाम पहुँचेगा। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ जनाजे के करीब, मिट्टी के करीब। मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी वालिदा, जिसका जैसा रिश्ता था वो इतना ही करीब या दूर था। शायद मैं सन्नाटे में कोई बात कह गया। मैंने देखा कि कुछ लोग वो हैं जो घर के बाहर, कुछ वो हैं जो और बाहर खड़े हैं, कुछ वो हैं जो दीवारों से टेक लगाए हुए या सिगरेट पी रहे हैं या बातें कर रहे हैं। हम रो रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं दूर खड़े होकर, इंतजार में है कि जनाजा कब उठे, मिट्टी कब उठे, नमाज जनाजा कब हो, हम शिरकत करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जाने वाले से जिसका जैसा ताल्लुक होता है वो वैसा ही या करीब होता है या दूर होता है।
مظلوم کربلا سے جس کا جیسا تعلق ہے اس کی حاضری ویسی ہی ہے. میں تو کوشش کرتا ہوں ہر عزادار کا تعلق مظلوم کربلا سے ایسا ہو کہ مظلوم کربلا ویسے بلائے جیسے خدا نے اپنے حبیب کو قاب قوسین پر بلایا تھا. مظلوم کربلا ویسے بلایا. اور اب دوسری بات آ گئی ہے تو وہ بھی سن لیجئے. تاریخ علماء سے پوچھیے، آپ تفسیر لکھنے والوں سے، مفسرین سے پوچھیے. سلامت رہے مجمع بھی. جب حضرت ابراہیم خلیل خدا نے کعبہ بنایا، پتھر پہ پتھر، اینٹ پہ اینٹ تعمیر کرتے چلے جاتے ہیں خانہ کعبہ. کعبہ مولد حیدرآباد میں ہے. تعمیر خلیل اور تعاون ذبیح پہلے ہے. اللہ اکبر. ایک جملہ کہہ دوں، جب ابھی کعبہ بنانے والے سمجھ میں نہ آ سکے تو جس کی آمد کے لیے کعبے کو بنایا گیا تھا وہ علی کیا سمجھ میں آئے. کعبے کو بناتے چلے جاتے ہیں. جب کعبہ بنا کے مکمل کیا تو حضرت ابراہیم خلیل خدا شیخ الانبیاء، حضرت ابراہیم نے آواز بلند کی، نعرہ بلند کیا. حضرت ابراہیم کی یہ آواز عالم ارواح میں پہنچی. کہاں پہنچی؟ عالم ارواح میں. جس روح نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، یا وہ حج کے لیے جاتا ہے یا جانے کی تمنا رکھتا ہے. اس بات کو یہاں روکیے. ابراہیم نے کعبہ بنایا، آواز دی، پکارا، روحوں تک آواز پہنچی. جس روح نے لبیک کہا وہ یا حج کے لیے جاتا ہے یا جانے کی تمنا رکھتا ہے. زہرا کے لال نے کربلا بنائی، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. حسین کی آواز عالم ارواح میں پہنچی. جس روح نے حسین کی آواز پر لبیک کہا تھا یا وہ مجلس میں آتا ہے یا آنے کی تمنا رکھتا ہے. سلامت رہیں، آباد رہیں. جس روح نے لبیک کہا تھا، جس روح نے وہاں لبیک کہا حسین کی آواز پر، یا وہ مجلس میں آتا ہے یا آنے کی تمنا رکھتا ہے. لبیک یا حسین کہنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا. لبیک یا حسین کہنا ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. جملہ مکمل ہو جائے تو نعرہ اپنی مرضی سے لگانا. ہر ماں وہ بیٹا پیدا نہیں کرتی جو لبیک یا حسین کہہ سکے. ہماری روحوں نے وعدہ کیا تھا. یہاں تجدید عہد ہے، یہاں وعدے کی یاد دہانی ہے. جس روح نے وہاں کہا تھا لبیک یا حسین. مجلس میں آنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا، ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا. فرش عزا کی بلندی ہر ایک کے ایمان کا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ فرش عزا پر کون آتا ہے اور کون نہیں آتا. سوال یہ نہیں ذاکر بعد میں آتے ہیں، نوح خان بعد میں آتے ہیں، سننے والے بعد میں آتے ہیں. حسین کی ماں پہلے آ جاتی ہے. اس لیے فرش عزا کی اہمیت سمجھیے کہ کیا ہے، فرش عزا کا مرتبہ سمجھیے کہ کیا ہے. ایک جملہ اور ہدیہ کر دوں آپ کی خدمت میں. آپ نے 1 گھنٹہ مجلس سنی یا 2 گھنٹے مجلس سنی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 گھنٹے آپ کی زندگی کے مائنس ہو گئے. نہیں، یہ سخی کا دربار ہے، یہ کریم کا دربار ہے. جو وقت، اب جملہ محسوس کرنے والا جملہ کہہ رہا ہوں،
جتنا وقت فرش عزا پر گزارتے ہو وہ زندگی میں شمار ہی نہیں ہوتا. حسین کی ماں الگ سے دے دیتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مجلس کی معنویت اور روحانیت ہے کہ فضائل میں آنکھوں میں آنسو، عزادار فضائل میں رونے لگے. یہ مجلس کی معنویت اور روحانیت کی طرف. فرش عزا کی اہمیت، پہلے فرش عزا کی اہمیت ہی سمجھ لی جائے گی. کیا ابھی میں ذکر مصائب کی منزل میں نہیں، مگر ہم کیا کریں کہ ہماری حیثیت اتنی بیدار ہے کہ اگر ہم نام حسین سے متاثر نہ ہوں، نام حسین ہماری نفسیات کی روح تک نہ پہنچے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری روح مردہ ہو گئی، ہماری حیثیت مردہ ہو گئی. فرش عزا خدا کی قسم، ایک جملہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ اپنے بچوں کو، بھائیوں کو پیغام پہنچانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. میرے مولا مجھے ریاکاری سے محفوظ رکھے. جب کبھی میں نے اپنے غریب خانے میں کائنات کے امیروں کو بلایا، ہائے جب میں نے غریب خانے میں کائنات کے امیروں کو بلایا تو میں نے بذات خود فرش اپنے ہاتھوں سے بچھایا، ایک ایک چیز اپنے ہاتھوں سے چنا، اور کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حصہ میرا ہی رہے. یہ نہیں کہ خدمت کرنے والے آئیں، کرائے کے لوگ آئیں، وہ آ کے فرش عزا بچھائیں. اتنی بڑی سعادت کسی اور کو دیے دے رہے، اتنی بڑی عزت کسی اور کو دیے دے رہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ فرش عزا کو ہم جاروب کش ہیں، فرش عزا کے ہم صفائی کرتے ہیں. فرش عزا کی ویکیوم کلینر سے صاف نہیں کرنا ہے فرش عزا. میرا عقیدہ سنو فرش عزا کے متعلق کیا ہے. فرش عزا کو ویکیوم کلینر سے صاف نہیں کرنا ہے. اس فرش کا حق ہے کہ آنکھوں کی پلکوں سے فرش عزا کو صاف کیا جائے. اس لیے کہ جہاں مادر حسین آئے، جہاں معصومین علیہ السلام آئے، اس فرش عزا کی اہمیت کوئی بتا ہی نہیں سکتا. عزاداری کو ابھی ہم سمجھتے کہاں ہیں؟ ابھی ہم نے عزاداری کو سمجھا کتنا ہے. عزاداری، پھر ایک جملہ کہنا، ایک لفظ صرف کرنا، ایک جملہ ہدیہ کرنا پڑھے لکھے لوگوں کی خدمت میں. عزاداری اجر رسالت کی ادائیگی کے سلیقے کا نام عزاداری ہے. اجر رسالت کی ادائیگی کے سلیقے کا نام ہے عزاداری. عزاداری ظلم سے نفرت اور مظلوم سے محبت پیدا کر دیتی ہے. نہیں، ظلم سے نفرت اور مظلوم سے محبت کی عادت کو جزو فطرت بنا دیتی ہے. عزاداری کا تو پیغام ہی یہ ہے کہ ہر زمانے کے ظالم سے نفرت کرنا ہے، مظلوم سے محبت کرنا ہے. مولا کائنات اس دنیا سے جاتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو خطاب کر کے پوری عالم انسانیت تک یہی پیغام پہنچاتے ہوئے گئے، اے میرے حسن حسین شہزادوں، قوموا للظالم خصما وللمظلوم عونا. دیکھو ہر زمانے میں مظلوم کے دوست بن کے رہنا، ظالم کے دشمن بنے رہنا. عزاداری ظالم سے نفرت کا نام ہے. جگائیے ذرا ذہنوں کو. عزاداری مظلوم سے محبت اور ظالم سے نفرت کا اعلان ہے عزاداری. اسی لیے ہر زمانے کا ظالم اسی عزاداری سے گھبرایا ہوا ہے. ہر زمانے کا ظالم گھبراتا ہے تو اس عزاداری سے. لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کب تک، یہ عزاداری کب تک، یہ ماتم کب تک، یہ گریہ کب تک؟ جب تک عزاداری کا آخری وارث منتقم خون حسین کربلا والوں کو انتقام نہ لے. آج جتنے فتوے ہیں عزاداری کے متعلق، جتنی بےہودہ باتیں ہیں، داخلی اور خارجی دونوں طرف سے حملہ عزاداری ہی پر ہے. کچھ داخلی حملے بھی ہیں، ذرا ان سے بھی ہوشیار رہیے، وہ بھی عزاداری ہی پر حملے ہیں. عزاداری میں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے.
معاف کیجیے گا، آزاداری میں اصلاح کی کوشش نہ کیجیے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کیجیے گا میرے لفظ کو۔ میں ایسے تمام لوگوں سے کہتا ہوں، آزاداری میں اصلاح نہ کرو، آزاداری سے اپنی اصلاح کرو۔ آزاداری کو نہ بدلو، آزاداری کے صدقے میں اپنا کردار بدلو۔ آزاداری کے حملے چاروں طرف سے حملے، دنیا کہہ رہی ہے صاحب یہ ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ یہ جو جلوس ہے اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، اس کا بھی ایک نظریہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے بزرگوں نے جلوس تھوڑے قائم کیے ہیں۔ کسی چوراہے پر چند لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، 10 20 50 لوگ راستے پر ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، چوراہے پر کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی رک کے پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا۔ لیکن چند لوگ اگر چوراہے پر کھڑے رو رہے ہوں تو ہر سمجھدار رک کے پوچھے گا کیا ہوا۔ ہم بھی آزاداری کا جلوس لے کے نکلتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو صحیح کہ کربلا میں کیا گزر گئی۔ اب ایک بات اور سنیے، اس مرحلے پر بات آئیے تو یہ بات بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ قاتل اور مقتول کے ورثہ کا نظریہ ہوتا ہے، نفسیات الگ الگ ہوتی ہیں۔ کسی نے کسی کو قتل کیا، عدالت نے کہا کہ سارے گواہ لائے جائیں۔ اب عدالت میں جس کا قتل ہوا تھا اس مقتول کا لباس، مقتول کی انگوٹھی، مقتول کے جتنے لباس تھے، جو اس سے متعلق چیزیں تھیں، وہ لے کے چلے مقتول کے وارث۔ ہائے میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ عدالت میں جب مقدمہ دائر ہوتا ہے تو مقتول کے وارث مقتول کے تبرکات لے کے پہنچتے ہیں، اور ظالم کی ہر ممکن کوشش یہ ہوتی ہے، قاتل یہ چاہتا ہے کہ یہ ساری گواہیاں چھپ جائیں تاکہ ہمارا جرم چھپ جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اس واقعے کو ذرا جگائیے۔ جب ہم حسین کے تبرکات لے کے نکلتے ہیں، چونکہ ہم حسین کے مقتول کے وارث ہیں، اس لیے تبرکات لے کے نکلتے ہیں، تو جو قاتل کے وارث ہیں وہ یہ چاہتے ہیں تبرکات نہ نکلے۔ سلامت رہیں آپ، آباد رہیں آپ۔ اعتراض انہی کو ہوتا ہے جو قاتل کے وارث ہوتے ہیں، مقتول کے وارث کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا۔ مقتول کا وارث تو یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں جتنی گواہیاں ہو سکیں عدالت میں پہنچا دی جائیں، اور قاتل کا وارث یہ چاہتا ہے کہ ہمارا جرم چھپ جائے، ہمارا ظلم نہ کھلنے پائے، ہم نے جو قتل کیا ہے وہ نہ کھلنے پائے، اس لیے عدالت تک انہیں پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ آزاداری بیداری کا اعلان ہے۔ آزاداری بیداری کا اعلان ہے۔ آزاداری یہ سفینہ نجات ہے۔ آزاداری بینر پر نظر پڑی، لکھا ہے حضور کا کلام، سرکار دو عالم کی حدیث، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سرکار فرما رہے، دیکھیے یہ نبی کا کلام ہے، بیدار ہو تو ایک جملہ ہدیہ کرو، یہ نبی کا کلام ہے، اور نبی کا کلام کلاموں کا نبی ہوتا ہے۔ اس رخ سے بھی سنیے، اس انداز سے بھی سنیے، پیغمبر کی باتوں کی پیغمبر ہوتی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا چراغ یعنی اگر چراغ ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے دروازے پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو حسین کے دروازے پر آؤ۔ نجات کی کشتی ہے حسین۔ اس لفظ پر غور کیجئے، یہ حضور فرما رہا، سرکار دو عالم فرما رہا، مدنی آقا، سید المرسلین، خاتم النبیین، جان کائنات، روح دو عالم، معلم لوح محفوظ، شناسہ رموز احدیت، جس نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کی طرف منسوب ہو تو قرآن بن جاتے ہیں، نبی کی طرف منسوب ہو تو حدیث کہہ رہا ہے۔ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور حسین نجات کی کشتی بھی ہے۔ دیکھیے سفینہ نوح نے بنایا، جاگ کے سنیے گا میرے جملے کو پیچھے تک بیٹھنے ہو، سفینہ نوح نے بھی بنایا،
نجی اللہ کا لقب ملا، نوح نجی اللہ، کیا کہنا۔ آدم ثانی کاروان ہدایت کو آگے بڑھایا، کاروان بشریت کو آگے بڑھایا۔ آپ میری جانب متوجہ رہیں، ساقی کوثر کا ذکر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سماعتیں بھی سیراب رہیں اور بیان بھی سیراب رہے۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، سفینہ بنایا، پوری ڈوبتی ہوئی انسانیت سے ان لوگوں کو بچایا جو سفینہ نوح میں آئے تھے، کشتی میں آئے تھے۔ سب ڈوبے، بیوی ڈوب گئی، بیٹا ڈوب گیا، مگر بچا کون؟ کا جو کشتی میں آئے۔ رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین نجات کی کشتی ہے۔ زمانے کے طوفان سے بچنا چاہتے ہو تو حسین کے سفینہ نجات میں آ جاؤ۔ حوادثات زمانہ کے طوفان سے بچنا چاہتے ہو، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ وہ کہہ نہیں پایا ابھی تک، وہ بھی سن لیے۔ جناب نوح نے کشتی بنائی، پوری انسانیت ڈوب رہی تھی، ڈوبتی ہوئی انسانیت سے 80 لوگوں کو بچا لیا۔ سب ڈوب گئے، 80 لوگ بچے۔ جملہ آہستہ کہوں گا، آہستہ سننے کی اجازت نہیں۔ جب میں آہستہ بولتا ہوں تو آہستہ سننے کی اجازت بھی نہیں دیتا ہوں، اپنے مجمع سے کہتا ہوں ذرا بے چین ہو کے جملے کو سنیے گا، اس لیے کہ حسین کے ذکر میں بے چینی ہی چین کا سبب ہوتی ہے۔ سماعت تضاد میں جملہ کہا ہے، جناب نوح نے پوری انسانیت جب ڈوب رہی تھی، ڈوبتی ہوئی انسانیت سے کتنے لوگوں کو بچایا؟ 80 لوگوں کو بچایا۔ سمجھ میں آیا حسین کون ہے اور نوح کون ہے؟ جو ڈوبتی ہوئی انسانیت سے 80 لوگوں کو بچانے اسے نوح کہتے ہیں، جو 72 کو قربان کر کے قیامت تک کی انسانیت کو بچا لے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ حسین عظمت جوہر سیدہ، خلاصہ شیر زہرا، جوانان جنت کے سردار، کیا کہنا میرا آقا مظلوم کربلا کا۔ حسین کسی ایک جہان کا مالک و حاکم نہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ میں کبھی کبھی جملہ آہستہ کہتا ہوں، اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے۔ سلام و سماعتوں کو جو پہنچے، جو نہیں پہنچے ساتھ چھوڑنے کا ارادہ نہیں، سماعت کی انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچانے کا ارادہ ہے۔ مظلوم کربلا اس دنیا میں آئے، پہلا قدم آیا، سنا ہوا واقعہ، ہجوم چلا فرشتوں کا مبارکباد کے لیے۔ کسی ماتو فرشتے نے کہا کہاں جا رہے؟ تمہیں نہیں معلوم سرکار کی نواسا آیا ہے، کہا مجھے بھی لے چلو۔ آیا تھا ساتھیوں کے پروں پر، گیا اپنے پروں سے۔ سنا ہوا واقعہ ہے، سرکار کی خدمت بلایا گیا، کہا جھولے سے مس کر دو، جھولے سے مس کیا، حسین کے جسم سے نہیں، جھولے سے مس کیا۔ جب حسین کا جھولا سمجھ میں نہیں آیا تو تعزیہ کیا سمجھ میں آیا؟ حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ نتیجے تک نظر رکھیے گا، میں کسی نتیجے پا رہا ہوں۔ بالوں پر مل گئے، اب جو بالوں پر ملے تو پرواز بڑھتا ہوا چلا، فخر کے ساتھ چلا۔ میں آپ سے بہت ٹھنڈے دل سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے کہ فطرس اس دنیا کا معدود تھا یا اس دنیا کا؟ اس دنیا کا۔ اچھا اب میرا دوسرا سوال، پاکستان کا مجرم ہندوستان میں بخشا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہندوستان کا مجرم پاکستان میں بخشا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ جس ملک میں جرم کیا اسی ملک کی عدالت معاف کرے تو کرے۔ مجھے نہیں معلوم آپ اس وادی فردوس میں بیٹھے ہیں، حسین کی بارگاہ میں معطوف فرشتہ فطرس آیا، مجرم ہے اس بارگاہ کا، بخشا حسین نے، بتا دیا حسین کی حکومت یہاں بھی ہے، حسین کی حکومت وہاں بھی ہے۔
جہانوں میں حسین کی حکومت ہے. اسی لیے مرزا دبیر نے کہا کہ نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا، مصرع ہے، نقش و نقوش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین و فلک گرد و کیمیا، دنیا و دی حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہدے کمال شہ مشرقین ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین. ملک خدا کا ہے، مالک حسین. ملک ہے خدا کا. ملک ہے خدا کا، مالک ہے حسین. اچھا، اسی واقعے میں ایک نتیجہ اور اگر آپ چاہیں تو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. سلامت رہے یہ مجمع، آباد رہے یہ مجمع. سرکار امیر مولا غدیر، مولا کائنات، معلم اصول حیات، مجید آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، سرمایہ تہذیب انسانی، غرور عمرانی، مولود کعبہ، وقار حرم. اب کتنی لفظیں بول. خالق نہج بلاغت. مولا نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ سے کہا تھا، بیٹا آخری صف پہ نظر رکھنا، آخری صف پہ نظر رکھنا. یہ مولا کی نصیحت بھی ہے اور وصیت بھی ہے کہ آخری صف پر نظر رکھنا. یہ آخری صف کا مطلب صرف آخری صف نہیں، مطلب یہ ہے نتیجے پر نظر رکھنا، رزلٹ پر نظر رکھنا. بہت شکریہ. سلامت رہے. ہم جیسے قلندروں کا کبھی کبھی گزر ہوتا ہے ایسی بستیوں سے. یہ مسافر نوازی کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ میری کجبر بیانی کو شرف سماعت عطا فرما رہے ہیں. نتیجے پر نظر رکھنا، رزلٹ پر نظر رکھنا. اب مولا امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آئے، فطرس کو بالوں پر دیے. واقعہ آپ کا سناؤ، واقعہ نہیں پڑھ رہا مگر پرانے شہروں میں نئی گلیاں ڈھونڈتا ہوں. محقق کا کام ہوتا ہے کہ پرانے شہروں میں نئی گلیاں تلاش کرے. میں کچھ نئی گلیاں تلاش کرنے کا دی. فطرس پرواز بھرتا ہوا ناز کے ساتھ چلا اور یہ کہتا ہوا چلا، انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. عتیق کے معنی آزاد کیا ہوا. دیکھیے، کسی بھی شخصیت کے دو باپ بڑے اہم ہوتے ہیں، یا اس دنیا میں آنے کا باپ یا اس دنیا سے جاتے وقت کا باپ. حسین جب آئے تو کون سا باپ، اس دنیا سے گئے تو کون سا باپ. عتیق کے معنی آزاد کیا ہوا، حر کے معنی جگائیے ذہنوں کو جگائیے. حر کے معنی آزاد کیا ہوا. حسین نے بتا دیا اس دنیا میں آیا تو فرشتوں کو آزاد کرتا ہوا، گیا تو گناہگاروں کو آزاد کرتا ہوا. اسی لیے ہر زمانے کا حریت پسند، ہر زمانے کا
طلب انسان حسین کے دروازے پر آتا ہے، اس لیے کہ حسین نے کسی ایک فرقے کو نہیں بچایا، ہیومن رائٹس کو بچایا، حقوق بشر کو بچایا۔ حسین نے انسانیت کو محفوظ کر لیا۔ کربلا کے بعد انسانیت حسینیت کے محفوظ قلعے میں محفوظ ہے۔ انسانیت کو بچایا ہے حسین نے، اور کیوں نہ بچائے؟ اس لیے کہ حسین کا لقب ہے دین۔ خواجہ اجمیری کہتے ہیں دین است حسین، دین پرست حسین، حسین کا لقب ہے دین، اور دین آیا ہی انسانیت کو بچانے کے لیے ہے۔ حسین نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ مولا اس دنیا میں آئے تو فطرت کو بالوں پر دے دی، لوگ غور نہیں کرتے۔ ہمارے مانگنے کی اداؤں میں کمی ہے، سخی کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہے۔ جو حسین فطرت کو بالوں پر دے سکتے ہیں، حر کو بخش سکتے ہیں، علیہ السلام بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو کیا نہیں دے سکتے؟ ہمیں مانگنے کی ادائیں آنا چاہیے، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھو میرے نونہالوں، بچوں، نوجوانوں، ایک بات یاد رکھنا، حسین کے دروازے پر لباس کے گھمنڈ میں نہیں آنا، عہدے کے تکبر کے ساتھ نہیں آنا۔ لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ لباس کی چمک دمک میں آ کے فرش اعضا پر بیٹھتے ہیں۔ کوئی شاعر شعر پڑھے تو داد دینا پسند نہیں کرتے، کوئی مصائب کا جملہ ہو تو رونا تو بڑی بات، یہ بھی ظاہر نہیں کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہاں ہمارا اس غم سے کوئی تعلق ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، کائنات چھوٹی ہے، فرش اعضا بڑا ہے۔ فرش اعضا پر چھوٹے بن گیا، بڑے بن کے جاؤ گے۔ ان کے دروازے پر ستارہ چھوٹا بن کے آیا، بڑا بن کے گیا۔ سلامت رہیں ہماری نظر میں بڑا وہی ہے جو ان کے دروازے پر چھوٹا بن کے آتا۔ ہماری نظر میں صاحب عزت، آئیے تشریف لائیں، تشریف لائیں، تشریف۔ جی جی جی، کتاب سخن کے موعظتین آ گئے۔ کتاب سخن کے موعظتین، عامر صاحب کی محبت پہلے ہی سے شامل حال تھی۔ اب یہ مثلث متساوی الاضلاع شعرا شعر و سخن کے زندہ حوالے میرے سامنے تشریف فرما، اس لیے کہ ہماری نظر میں زندہ وہی ہے جو ان کے ذکر کے لیے زندہ ہے۔ میں زندگی میں 24 گھنٹے دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں، دیکھتے ہیں مگر مردہ، سنتے ہیں مگر مردہ، چلتے ہیں مگر مردہ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی میتوں کو اپنے زندگی کے کاندھوں پر اٹھائے گھوم رہے ہیں، مگر نہ جینے کے آداب آتے ہیں، نہ مرنے کے سلیقے آتے ہیں۔ زندہ وہی ہے جو حسین کے دروازے پر زندہ بن کے آیا، زندہ وہی ہے۔ ان کے دروازے پر جو آیا وہ ہمیشہ زندہ رہا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ کے لیے زندہ ہوا۔ کوئی ایک نام مجھے تاریخ میں نہ ملا جو ان کے دروازے پر آیا ہو مر گیا ہو، اس لیے کہ جو ان کے دروازے پر آ جاتا اسے یہ
اسے ایسا زندہ بناتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے. جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ, حیات جاویدانی اسے مل جاتی ہے. اختر صاحب ایک لفظ صرف کر دوں, جو ان کے دروازے پہ آتا ہے اسے حیات بے مرگ مل جاتی ہے. حیات بے مرگ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو ان کے دروازے پر آتا ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, جب ستارہ ان کے دروازے پر آیا زندہ ہے یا مر گیا؟ کا زندہ ہی نہیں, صرف زندہ ہی نہیں, جزوے قرآن بنا کے ذکر کو زندہ بنایا. اللہ نے اس کی قسم کھائی, قسم ہے اس ستارے کی جو ان کے دروازے پر آیا. اس کا مطلب زندہ وہی ہے جو ان کے دروازے پر آتا ہے. کیا کہنا, ابرو ہلالی اور رنگ بلالی, حبشی غلام تھا, بلال زندہ ہیں یا مر گئے؟ جون ابو ذر کے غلام زندہ ہیں کہ مر گئے؟ خود حضرت جون, سلمان, میثم, تنبر, مقداد نہیں, جو نبی محرم تک مرا ہوا تھا جب صبح عاشور چھوٹا بن کے ان کے دروازے پر آیا, قیامت تک کے لیے اور بن کے زندہ ہو گیا. تشریف فرما ہے. بصارت اور بصیرت کا فرق سمجھنے والے میرے سامنے تشریف زندہ سماعت مجمع. آپ کو زندگی کس نے دی؟ اسی ذکر نے زندگی دی. خدا کی قسم جن قوموں میں فرش اعضا نہیں, نہ انہیں بیٹھنے کے آداب, نہ گفتگو کے سلیقے, نہ زندگی گزارنے کے اصول. ہمارے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں بچہ ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ بچے پاؤں پھیلا کے بیٹھے, ایک بچہ کتنا مہذب بیٹھا ہے. یہ شعور فرش اعضا نے دیا. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں پر یقین ہونے کی حد تک, غرور ہونے کی حد تک یقین ہے. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں, حسینی فرش اعضا پر آنے والے بچہ جانتا ہے کہ بزم عصمت میں بیٹھا کیسے جاتا ہے, معصوم کی بارگاہ میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. وہ بڑوں کے بڑے تھے جنہیں نبی کی محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی نہیں آتے تھے. لوگوں کے بزرگوں کو
نبی کی بس میں بیٹھنے کے آداب نہیں آتے. زندہ وہی ہے جو ان کے دروازے پر زندہ. اور اس لیے بھی کہ زندگی خاک ہے اس زندگی پر جس میں علی نہ ہو. اور یہ تو میں اپنا لفظ واپس لیتا ہوں. یہ تو میں نے محاورہ کہہ دیا. یہ تو محاورہ تھا جو میں نے دہرا دیا. میری زبان پر فلبدی آ گیا, بردست آ گیا. اسے تو خاک بھی نہیں ملے گی جس کی زندگی میں علی نہ ہو. اس لیے کہ کیوں اس لیے کہ خاک کا ترجمہ ہے تراب. جو ابو تراب سے دور ہو جائے اس کے مقدر میں تو خاک بھی نہیں ہوتی, اور جو ان کے دروازے پر آ جائے اس کا نصیب خاک شفا بن جاتا. جن کی غلامی کا ہم دم بھرتے ہیں, جو ہمارے آقا ہیں, سید ہیں, مولا ہیں, مالک ہیں, داتا ہیں, یہ وہ ہیں جو کائنات کا فخر ہے, فخر کونین. کوئی صاحب عزت نہیں. مصطفیٰ کے گھرانے کی جوتیوں کے صدقات, بلکہ جوتیوں سے نکلنے والے ذرات کی خیرات کا صدقہ ہے کہ لوگ عزت دار ہو جاتے ہیں. کوئی عزت دار نہیں. اصول حیات انہوں نے بتائے, زندگی گزارنے کے طریقے انہوں نے بتائے, اور اس کے بعد بھی ہم پر یہ الزام, یہ شیعہ شرک کرتے ہیں, لعنت ہو اس پر جو شرک کرے, جو شرک کرتا ہو اس پر لعنت. ہم کبھی شرک نہیں کرتے. پہلے تو ابھی شرک کا مطلب ہی نہیں معلوم لوگوں کو. اچھا, شرک کا الزام وہ لگاتے ہیں جن کے بزرگوں کی رگوں میں چیونٹی کی رفتار کے مانند کفر دوڑ رہا تھا. میں نے تاریخ پڑھی ہے, تاریخی جملہ ہدیہ کیا ہے, میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں. یہ تو اس کتاب کا جملہ ہے, یہ تو اس کتاب کا جملہ ہے جس سے پہلے صحیح اور بعد میں شریف لکھا. یہ کچھ لوگوں میں پہلے صحیح اور بعد میں شریف ہے. کچھ لوگوں کی رگوں میں, خون میں شرک چینٹی کی رفتار کے مانند دوڑ رہا, اور کہتے ہیں لوگ ہمیں کہ یہ شرک کرتے ہیں. پہلے تو شرک کا مطلب سمجھو گے کیا ہے, شرک کے معنی سمجھائے جائیں گے کیا. جملہ آپ ہی کے مزاج کے مطابق کہوں گا, اور ان شعراء کرام سے خصوصی توجہ اور التفات اور دعائیں چاہیے مجھے اس موقع پر. جو لفظ کہنا چاہ رہا ہوں, جو نیت رکھتا ہوں کہنے کی, ثانیہ زہرا کے خطبے سے خیرات لیتے ہوئے, اے بی بی اپنے خطبوں کے صدقے میں مجھے وہ الفاظ دیجئے کہ میں اپنا معافی ضمیر اس مجمع کے سامنے رکھ سکوں. شرک کیا ہے, شرک کسے کہتے ہیں, شرک کی تعریف کیا ہے, آپ نے سمجھا ہی نہیں. ہمیں قطعاً یہ اجازت نہیں کہ ہم اس کا کسی کو شریک قرار دیں. ہمیں اجازت نہیں کہ ہم کسی کو اس کا شریک قرار دیں. دوسرا جملہ چاک کے سن لو, ہمیں اجازت ہی نہیں, الاؤ نہیں کہ ہم اس کا شریک کسی کو قرار دیں. یہ ہماری مجبوری ہے, اور یہ اس کا لطف و کرم ہے, وہ جسے چاہے اپنے ساتھ شریک کر لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جملہ پہنچا نہیں, ابھی وضاحت طلب ہے جملہ. وہ جسے چاہے شریک کر لے. کیا نہیں دیکھا جب کافروں نے کہا کہ محمد رسول نہیں, تو سورہ اعراض کی آیت یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب ان سے کہو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, ایک وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا عالم بنایا. اللہ نے علی کو شریک بنایا کہ نہیں بنایا؟ وہ جسے چاہے شریک قرار دے, یہ اس کا لطف و کرم ہے. مگر لوگ کہتے ہیں یہ مشرک, یہ مشرک. میں تو ببانگ دہل ایک جملہ کہتا ہوں,
پوری کائنات بھرے سنسار میں اگر کسی کے پاس ایک علی جیسا رہبر ہوتا، پوری کائنات کے پاس اگر علی جیسا ایک رہبر بھی ہوتا تو سب کافر اور مشرک ہو گئے ہوتے، مگر سلام کرو ہمیں، ہمارے پاس 14 ہے، پھر بھی سجدہ خدائی کو ہے، ہمارے پاس 14 نہیں. جب صلوات پڑھنا احسان سمجھ کر نہیں، ایمان سمجھ کے صلوات پڑھنا. آج کا زمانہ نوازے جائیں گے کچھ اور بھی غریب سخن ابھی حیات ہیں القاب بانٹنے والے، بڑی تیزی سے القاب تقسیم ہو رہے ہیں. دیکھیے غلط فہمیاں بھی دور کر دوں نوجوانوں، کوئی کچھ ہو جائے، عالم فاضل مجتہد آئے، کچھ بھی ہو جائے، مگر کوئی وقت کا حسین نہیں ہو سکتا. میرے جملے کو یاد رکھنا، کوئی وقت کا حسین نہیں ہو سکتا. سب کی تعظیم اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ. کچھ لوگ ہیں جو ممبروں سے آگے گئے، وہ وقت کے عباس اور وہ وقت کے حسین. اپنی زبان کو اپنے دہن کے صندوق میں بند کرو، کبھی نہ کہنا کہ وہ وقت کے عباس ہیں اور وہ وقت کے حسین ہیں. خدا کی قسم دوسرا عباس تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسرا عباس ہونے کے لیے علی کی دعا ہونا ضروری ہے. کوئی دوسرا عباس نہیں. اور یہ بھی سنو کہ جب دوسرا عباس نہیں ہو سکتا تو دوسرا حسین کیسے ہو جائے. میں بڑی نازک اور حساس سی بات کہہ رہا ہوں. دوسرا حسین نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، اس لیے کہ 14 میں بھی اللہ نے حسین ایک ہی بنایا، دوہرایا نہیں ہے. جس کی بھی عزت ہے، جو بھی صاحب عزت ہے، وہ حسین کی جوتیوں کے صدقے میں صاحب عزت ہے، ورنہ کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی کی کوئی عزت نہیں، کسی کا کوئی وقار نہیں. ابھی معصومین علیہ السلام کا کلام نہ پڑھایا جا رہا ہے نہ سنایا جا رہا ہے. حالانکہ کلام معصوم کا اعجاز یہ ہے کہ کلام معصوم سے تفقہ پیدا ہوتا ہے. کلام معصوم سے نوجوانوں اگر مشکل ہو جائے بات تو آسان بھی کروں گا، گھبرانا مت. کلام معصوم کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے تفقہ پیدا ہوتا ہے. تفقہ، فقہ، فقیہ، تفقہ باب تفاعل میں لے جائیے تو تفقہ بن جاتا ہے. اور اس کی دلیل ہے اختر بھائی میرے پاس، بہت بڑی دلیل رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گروں کو کھول دے، میرے سینے کو گنجینہ علم بنا دے. یفقہوا قولی، تاکہ
لوگ میری بات سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ تو معصوم کے کلام کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے فقہ، تفقہ۔ جاؤ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی کے عالم سے پوچھ لینا، اپنی مرضی کے عالم سے، جس سے چاہے پوچھ لینا، یہاں سے لے کر قم تک اور قم سے نجف اشرف تک، جس سے جی چاہے پوچھنا کہ فقہ کے معنی بتاؤ کیا ہے۔ فقہ کے دو ہی معنی ملیں گے، ایک لغوی معنی، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا؟ الفقہ فی اللغت الفہم۔ فقہ کے معنی لغت میں سمجھنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں۔ وہ فی الاصطلاح هو الاحکام و هو بالاحکام الشرعیۃ الفریہ، یہ پوری ایک عبارت ہے جو شریعت کے احکام آپ سمجھتے ہیں، مگر لغت نے فقہ کے معنی کیا بتائے؟ سمجھنا۔ اب یہ لفظ فقہ سمجھ میں آ جائے اور اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں تو آگے بڑھوں۔ فقہ کے معنی سمجھنا۔ آقا مظلوم کربلا غریب نینوا نے جب اپنے دوست کو خط لکھا تو خط میں لکھا من الرجل الفقی من الحسین الغریب الى الرجل الفقی، یہ خط حسین کا مرد فقیر کی طرف ہے، حبیب کو بتایا فقیر۔ اور فقہ کے معنی سمجھنے کے، بتایا جو حسین کو سمجھتا ہو وہی تو فقیر ہے۔ اللہ اکبر، جو حسین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہو وہی تو فقیر ہے۔ اب دو لفظ کہوں گا تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ ایک لفظ علم ہے، ایک لفظ معرفت ہے۔ علم کے معنی جاننا، معرفت کے معنی پہچاننا، پہچان۔ ہمیں آل محمد کو جاننے کا حکم نہیں، پہچاننے کا حکم۔ حالانکہ بقدر تقاضائے بشری تقاضوں کے تحت ہمیں انہیں پہچاننا ہے، ورنہ انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ قسم خدا کی میں نے جملہ کہا اور سماعت کی وادی میں کہیں کھو گیا میرا جملہ، انہیں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ انہیں پہچاننے کے لیے یا نبی ہونا ضروری ہے یا خدا ہونا ضروری ہے، اوقات بھر پہچاننا ہے۔ سن لینا میرا جملہ، سن لینا، وضاحت سن لینا۔ علم جاننا، معرفت پہچاننا۔ ہمیں کوشش کرنا ہے پہچاننے کی، پہچان تو کوئی سکتا ہی نہیں۔ ان کے مقام معرفت تک پہنچتے پہنچتے جبریل کے بالوں پر جل جائیں۔ پوری معراج میں نے ایک جملے میں پڑھی ہے تاکہ ایمانی معراج آپ کو حاصل ہو جائے۔ ان کے مقام معرفت تک پہنچتے پہنچتے جبریل کے بالوں پر جل جائیں۔ کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام معرفت تک؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا، مگر کوشش کرنا ہے۔ جیسے علم اور معرفت دو لفظیں ہیں، ویسے ہی دو لفظیں ہیں محبت اور مودت۔ فرق واضح کر دوں کیا ہے؟ اگر الفت معرفت کے بغیر ہے تو محبت ہے، اور معرفت کے ساتھ ہے تو مودت ہے۔ ہمیں مودت کا حکم ہے، انہیں پہچان کے محبت کرنا ہے، بغیر پہچانے نہیں۔ اب مولا خط میں لکھ رہے ہیں الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی۔ عبارت کو عبارت سے ملائیے گا، تطبیق، مطابقت اور بلا فصل عبارت کو ملائیے تو نتیجہ یہی رکھا ہے کہ فقیہ کی تعریف کیا کی ہے مولا نے۔ مولا نے فقیہ کے معنی کیا بتایا؟ الی الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر الاسدی، یا حبیب انت تعرف قرابتنا، اے حبیب تم فقیہ اس لیے ہو چونکہ ہماری معرفت رکھتے ہو۔ تو جو ان کی معرفت رکھتا ہو وہی فقیہ۔ یہ فقہا اس لیے واجب التعظیم ہیں کہ آل محمد کی معرفت ان کو ہم سے کہیں زیادہ ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہے ان کو معرفت۔ اس لیے یہ واجب التعظیم، واجب الاحترام اس لیے۔ تو فقیہ، فقہ کے معنی جاننا نہیں، فقہ کے معنی سمجھنا۔ الفقہ فی اللغت الفہم، فہم، سمجھنا۔ اور سمجھنے پہ تو اسلام نے زور دیا ہے۔
اسی پر تو زور دیا. جب قبر میں لٹا کے کہا جاتا ہے اسما افہم، کہہ دیا سن، جب سن کہہ دیا تو سمجھ کیوں کہا؟ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام خالی سن لینے کا نام اسلام نہیں، سمجھنے کا نام اسلام ہے. سمجھتے جائیے، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے جائیے، کسی کی اوقات اور حیثیت نہیں. اب اس کے بعد ایک مجلس اور بھی ہونا ہے، شعراء کرام تشریف فرما ہے، ان کا بھی وقت ہے. اور ظاہر ہے کہ خطیب موقع شناس ہونا چاہیے، موقع پرست نہیں. جملہ تو ہوا، موقع پرستی کا نام خطابت نہیں، موقع شناسی کا نام خطابت. خطابت حماقت نہ بنے، لطافت بن جائے. کافی ہمیں جملہ میں نے ہدیہ کیا. حسین مظلوم کو کون سمجھے گا، کون پہچانے گا اس گھرانے کو؟ کوئی نہیں پہچان سکتا، کسی کی مجال نہیں، کسی میں یہ ہمت نہیں کہ حسین کو پہچان سکے. ایک جملہ کہوں اگر آپ بیدار ہو، حسین کو تو کوئی کیا پہچانے گا؟ ابھی تو پوری کائنات مل کے حسین کے انکار کو نہ پہچان سکی. فی البدی جملہ حسین کا انکار سمجھ میں نہ آیا لوگوں کو کہ حسین نے انکار کیوں کیا. گریز حسین کا انکار کائنات مل کے نہ پہچان سکی کہ حسین کا انکار کیا ہے. اور آہستہ جملہ کہوں تاکہ بآواز بلند آپ سن سکیں. حسین کا انکار اسلام کا مقدر بن گیا. سلام ہے لاکھوں زہرا کے لال پر، جس کا انکار اسلام کی تقدیر بن جائے اس کا اقرار کیسا ہوگا؟ کوئی سمجھائے تو صحیح کہ اس کا اقرار کیا ہوگا. اور حسین نے کربلا کے میدان میں کیا لٹایا، کیا قربان کیا. فضائل میں آغاز مجلس ہی میں آپ کی آوازیں بلند تھیں، آنکھوں اشکبار، رونے کے لیے آپ آمادہ تھے. میں تجزیاتی انداز سے 3 یا 4 منٹ ذکر مصائب کروں گا، مگر یہ سوچ کے رونا کہ فضائل میں کوئی غور کرے نہ کرے، مگر مصائب میں ہمیں روتا ہوا دیکھنے کے لیے وہ بی بی آتی ہے جس نے حسین کو چکیاں 20 کے والا تھا. جزاک اجرکم اللہ. معال مجلس، حاصل مجلس، روح مجلس ذکر مصائب کربلا. فضائل تو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ ذہن ہموار ہو جائے اور یہ بتایا جا سکے کہ جن کے اتنے فضائل تھے ان پر اتنے مصائب تھے. جزاک اجرکم اللہ. آج ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ کربلا کے شہید 72. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آنسوؤں کے درمیان بتانا، انصاف سے بتانا، کیا کربلا کے 72 ہی شہید؟ 72 تو شہید وہ ہیں جو ایک بھری دوپہر میں قربان ہو گئے. ورنہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہ 72 ہی شہید ہیں کربلا کے، تو شام غریبہ میں اولاد عقیل کے وہ شہزادے جو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے تھے، یزیدی فوج کے رہوار آئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ بچے پامال ہو گئے. ام کلثوم شہزادی آگے بڑھی، گود میں اٹھایا، ایک جملہ کہا، اے بہن زینب ایک بچے کو تم اٹھاؤ، ایک بچے کو میں اٹھاتی ہوں. کتنے شہید ہیں کربلا کے؟ نہیں، کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کربلا کے شہیدوں کی فہرست کتنی ہے. اگر کربلا کے 72 ہی شہید ہیں تو وہ جو کوفے میں مارا گیا، اگر جملہ سمجھ گئے ہو تو رونے میں تکلف نہ کرو. وہ جو حسین کا سفیر بن کے کوفے میں آیا تھا،
جناب مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب ہانی ابن عروہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں، مسلم کے ان نونہالوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو غربت کے عالم میں یتیمے کی زندگی، یتیمے کے لب و لب صحرا کو عبور کرتے ہوئے کوفے کے زندان میں اور اس کے بعد تحقیر کر دیے۔ میں ترزیاتی انداز سے چند جملے کہوں گا۔ اس کا مطلب کربلا 72 ارکان میں سمٹ کے مکمل نہیں ہوتی۔ کربلا سے پہلے کا ایک منظر ہے اور کربلا کے بعد کا ایک پس منظر ہے، دونوں پر غور کیجیے۔ میں نے آپ کا ذہن آمادہ کیا، آپ رونے کے لیے آمادہ، بس اتنا بتائیے کہ اگر 72 ہی شہید ہیں کربلا تو وہ 40 یا 64 بچے جو کربلا سے شام تک ماؤں کی گودوں سے گرتے رہے اور اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے باہر ہوتے رہے، ان کے بارے میں نے جملہ کہا، آپ نے جملہ سنا، جہاں تک جملہ دل پر لگا آوازیں بلند ہوئی، مگر میں چاہا ہوں کہ پیچھے تک بیٹھنے والے نوجوان اس جملے کو صحیح انداز سے سن لیں۔ یہ 64 بچے یا 40 بچے کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے سفر میں ماؤں کی گودوں سے گر کیوں گئے؟ کبھی سوچا ہے اس بات پر؟ آپ اپنے بچوں کو کیسے گود میں لیتے ہیں؟ ہاتھ پھیلا کے گود میں لیتے ہیں نا، اپنی آغوش پھیلاتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، مگر وہ بچے جن کی ماؤں کے ہاتھ پسے گردن سے وہ اپنے بچوں کو سنبھالے تو کیسے سنبھالے؟ بچے ماؤں کی گودوں سے گرتے رہے اور پامال ہوتے رہے۔ یہ بچے کیسے رو رہے ہیں بلک بلک کر؟ خدا ان کے والدین کو سلامت رکھے، خدا ان بچوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ مزید توفیقات میں اضافے فرمائے اور ان کی معرفت میں اضافے فرمائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، مگر دامن پھیلا کے دعائیں مانگنا، اے پروردگار ہمیں حسین کے عزاداروں میں شمار کر۔ یہ ننھے ننھے بچے، اب ایک جملہ اور سن لیجیے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف مرد شہید ہوئے، خواتین شہید نہیں ہیں؟ نہیں، شریعت مصطفیٰ میں ذبیحے کے 3 طریقے۔ اب میری طرح متوجہ ہو تو میں بتاؤں، مصطفیٰ کی شریعت میں ذبیحے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ گردن پر خنجر یا چھری، دوسرا طریقہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، تیسرا اور آخری طریقہ مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا، مچھلی کو نہ نہر کیا جاتا، مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جاتا، یہی اس کا ذبیحہ ہوگا۔ اگر پہنچ گئے ہو تو آنسوؤں میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، مولانا محمد شہید ہوئے، قاسم شہید ہوئے، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اسجع، عابس شاکری، شوزہ، جول، بریر حمدانی یہ شہید ہوئے۔ نہیں، کربلا میں سیدانیہ بھی شہید ہو۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکالنا اس کا ذبیحہ ہے، ویسے علی کی بیٹیوں کا خیموں سے باہر آ جانا۔ اجرکم اللہ، مولا ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کوئی محمد سوائے مصائب احساس کا نام ہے، طویل روایتوں کا نام ہے۔ مصائب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل سے۔ ہر آنکھ کا مقدر آنسو نہیں ہوتا، ہر آنسو کا مقدر رومال زہرا نہیں ہوتا۔ بس یہ سوچ کے ماتم کرو کہ آئندہ برس تو جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے گا۔ اب میں اپنے لفظوں کی وضاحت بھی کروں، مختصر وضاحت، 2 منٹ کے اندر مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ آپ جانے اور شہزادی کا رومان۔ شریعت مصطفیٰ میں ذبیحے کے 3 طریقے بتائے گا، گردن یا پسے گردن، نہر
اور مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے۔ آل محمد کو کربلا میں ہر قسم کی شہادت ہوئی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیسے ہے؟ سید کے جوڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لینا اور جملے کو محسوس کر لینا۔ اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے نا، بڑا جانور، اس لیے اونٹ کو خنجر سے نہیں ذبح کیا جاتا، اس کو نہر کیا جاتا۔ نیزہ، خنجر، چھری، دھاردار سے اسلحہ مارا جاتا تو وہ نہر ہو جاتا ہے، چونکہ بڑا جانور ہے اس لیے نہر کیا جاتا۔ سمجھ گئے آپ نے کیا کہنا چاہا؟ جب ننھے مجاہد کی لاش لے کر حسین درے سے لگا آئے اور پردہ ہٹایا، بچے کی ماں آگے بڑھی، رباب نے اصغر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اب مثلوں کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے ننھے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ کربلا میں علی اصغر نہر کیے گئے، حسین پسے گردن سے ذبح کیے گئے، حسین کی بہنیں وہ ویسے ذبح کی گئی جیسے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، ویسے شہادت کا منصب ملا۔ دل چاہ رہا ہے آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر ایک جملہ اور پڑھنا۔ حالانکہ مولانا صابر رضا صابر صاحب کی دلی خواہش تھی کہ شہزادہ علی اکبر کے مصائب پڑھوں، مگر جو ممبر کی اجازت ہوتی ہے وہی پڑھا جاتا ہے۔ میں شہزادہ علی اکبر کے مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، مگر شہزادہ علی اصغر کے لیے ایک جملہ سن لو، شاید 1 گھنٹے کی مجلس پر بھاری ہو جائے۔ علی اصغر کا ننھا سا گلا، 6 مہینے کی ننھی سی جان، مقتل کی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جو میں نے مقتل میں جملہ پڑھا ہے سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی ہے، پڑھ لکھ کے بولنے کا۔ جب سوال آب ہوا، تیر حرملہ چلا، کوئی چھوٹا تیر تھا؟ اولاد والوں کا مجمع ہے، اولاد والوں کا مجمع ہے، محسوس کر لینا۔ ایک کیفیت دکھاؤں گا، پڑھوں گا نہیں، دکھاؤں گا ایک کیفیت، اس لیے دیکھ لیں۔ تیرے سہشوبہ، مرثیوں میں آپ نے پڑھا ہوگا سہشوبہ، 3 بھالے والا تیر۔ ارے تیر کہا تھا، اس تیر میں 3 بھالے لگے تھے۔ ایک بھالا بڑے جانور کو گرا دینے کے لیے کافی ہوگا، اسی لیے ینقلب الصبی علی یدیہما، بچہ حسین کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ پلٹنے کا مطلب یہ اصغر پھول جیسا بدن تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ علی اصغر پلٹ گیا۔ ابھی میں نے کیفیت دکھائی نہیں، اب کیفیت دیکھ لینا۔ نوجوانوں ادھر دیکھو، ادھر متوجہ ہو۔ 6 مہینے کی ننھی سی جان، ننھا سا گلا، چھوٹا سا گلا، تصور شرطیہ زدہ، چھوٹا سا گلا۔ مجھے تو اتنا بتاؤ کتنے ننھے سے گلے پر 3 بھالے سمائے کیسے ہو؟ 3 بھالے اگر دیوار پر مارے جائیں کتنی جگہ میں سماتے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ وہ ننھا سا گلا، اس پر 3 بھالے کیسے سمائے ہوں گے؟ ذرا سوچئے۔ بتاؤ کیا ہوا؟ آپ ادھر دیکھ لو، جو میری طرف دیکھے گا آنسوؤں میں کمی نہ ہوگی۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ بھالے تھے 3، گلا تھا 1، لہذا ہوا یہ، ایک بھالا اصغر کے گلے پر لگا، ایک بھالا حسین کے بازو پر لگا، اور تیسرا بھالا اصغر کے اس کان سے لگا۔ اس کان کی جانب پار ہو گیا،
گا نہیں. حضرات بیٹھے رہیے, بغیر فاصلہ دوسری مجلس شروع ہوگی. بغیر فاصلے کے دوسری مجلس شروع ہونے جا رہی ہے. آپ لوگ اطمینان رکھیں, بس آدھا سے پونا گھنٹہ آپ لوگ اطمینان رکھیں. بغیر فاصلے کے دوسری مجلس شروع ہوگی اور اس مجلس میں باعزت شاعر خراج عقیدت پیش کریں گے جناب اختر سرسوی صاحب اور جناب بیتاب بھلوری صاحب. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم فرش اثر پہ بیٹھے رہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بغیر تاخیر کے اور بغیر رکے دوسری مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ براہ کرم فرش اعظم پہ تشریف رکھیں.